ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنا ہے جو میں نے ہماری اولادیں نافرمان کیوں ہیں اس کتاب میں پڑھا تھا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں عدالت میں گیا کسی کام سے، اور میں نے وہاں پر دیکھا کہ ایک نوجوان جو ایک بوڑھی اماں کو، ایک بڑھیا کو لاتیں بھی مار رہا ہے، برا بھلا بھی کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ تو دفع ہو جا، چلی جا۔ انتہائی بدتمیزی کے ساتھ اس بڑھیا کے ساتھ پیش آ رہا ہے، اور گالیاں بھی بکتا ہے، برا بھلا بھی کہتا ہے، اور مارتا بھی ہے، اور دفع ہو جا تک کہتا ہے۔ کہتا ہے میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے، اس بڑھیا کو، اس بزرگ عورت کو کیوں مار رہا ہے؟ اس نے حسرت بھرے لہجے میں کہا کہ یہ میری والدہ ہے، اس کو اس لیے مار رہا ہوں کہ میں ابھی چھوٹا تھا اور اپنے پڑوسیوں کے گھر سے مرغی کا انڈا چوری کیا، اور میں نے لا کر اپنی ماں کو دیا، اور اس نے مجھے یہ نہ پوچھا کہ تم یہ انڈا کہاں سے لائے ہو۔ اس نے مجھے وہ انڈا بنا کر دیا اور میں نے کھایا۔ اس کی وجہ سے میرے دل میں چوری کی محبت پیدا ہوئی۔ آہستہ آہستہ پھر میں اور چیزیں چوری کرنی شروع کر دیں، اور خوب چوریاں کرتا رہا، حتیٰ کہ میں بڑا ہو گیا، اور میری ماں نے مجھے کبھی ملامت نہ کی میرے اس کام کی، مجھے برا بھلا نہ کہا، مجھے روکا نہ، مجھے سمجھایا نہ۔ آخر کار میں اسلحہ اٹھانے کے قابل ہوا، اسلحہ خریدا، اور اس کے بعد میں بہت بڑا چور اور ڈاکو بن گیا، بڑی بڑی ڈکیتیاں کیا کرتا تھا۔ ایک دن اسلحہ لے کر کسی گھر میں چوری کے لیے گیا، گھر والے جاگ گئے اور انہوں نے میرا پیچھا کیا، تو میں نے فائرنگ کی۔ میرے فائر کی وجہ سے ان کا ایک آدمی قتل ہو گیا۔ میں پولیس کی حراست میں آ گیا، پولیس نے مجھے پکڑا اور مجھ پر مقدمہ درج کیا، اور اس کے نتیجے میں جج نے مجھے پھانسی کا حکم دے دیا، اور یہ میری بدبخت ماں مجھ سے الوداعی ملاقات کے لیے آئی ہے۔ آج عدالت کی طرف سے نوٹس گیا تھا کہ آج تمہارے بیٹے کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکانا ہے، الوداعی ملاقات کے لیے آپ آئیں۔ تو یہ میری والدہ الوداعی ملاقات کے لیے آئی ہے، اور مجھے تکلیف اس بات کی ہے کہ جب میں چھوٹا تھا، معصوم تھا، مجھے کسی چیز کا علم نہیں تھا، اچھائی برائی کا علم نہیں تھا، اس وقت میری والدہ نے، جو پہلی بار میں نے انڈا چوری کیا تھا، اگر مجھے ڈانٹا ہوتا، مجھے سمجھایا ہوتا، روکا ہوتا، ٹوکا ہوتا، مجھے مارا ہوتا، آج میں پھانسی کے پھندے پہ نہ لٹکتا۔ مجھے اس نے کہا نہیں، روکا نہیں، ٹوکا نہیں، سمجھایا نہیں، منع نہیں کیا، سزا نہیں دی، اس وقت کا ایک تھپڑ مجھے آج پھانسی کے پھندے پہ بچا سکتا تھا، پھانسی کے پھندے سے بچانے کا سبب بن سکتا تھا۔ جب مارنے کا وقت تھا، جب روکنے کا وقت تھا، ٹوکنے کا وقت تھا، اس وقت اس نے مجھے روکا اور ٹوکا نہیں ہے، اور آج میری زندگی کا آخری دن ہے، اور یہ میری ملاقات کے لیے آئی ہے۔ تو اس لیے اس نے میرے اس فعل بد کے اندر میری ماں نے کردار ادا کیا ہے۔ اگر اس نے مجھے اس سے روکا ہوتا تو آج میں پھانسی کے پھندے پہ نہ لٹکتا۔ یہ میری زندگی کا آخری دن ہے، اور یہ واقعہ انتہائی جھنجھوڑ دینے والا ہے۔ ہم اپنی اولاد میں، ہم اپنے بیٹوں اور بیٹیوں میں کتنی ایسی غلط باتیں دیکھتے ہیں جو ان کی محبت کی وجہ سے ہم ان کو روک نہیں پاتے، ہم ان کو سمجھاتے نہیں ہیں، روکتے نہیں ہیں، ٹوکتے نہیں ہیں، سختی نہیں کرتے ہیں،
حالانکہ ان کی تربیت کے لیے وہ بہت ضروری تھی چیزیں، لیکن ہم اگنور کرتے ہیں ان کی محبت میں، اور بعد میں جب وہ عادت پکی ہو جاتی ہے پھر معاشرے میں ذلت ان کا مقدر بنتی ہے، اور اس میں ہمارا کردار ہے۔ دیکھیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد ایک با اخلاق اور ایک با کردار لوگوں میں شامل ہو، آج سے ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، اور اپنی اولاد کی چھوٹی سی چھوٹی بات پر ہماری نظر ہونی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہیں وہ غلط کام میں ملوث تو نہیں ہے، ان کی عادات کے اندر بری چیزیں تو نہیں آ رہی، ان کے اخلاق کس طرح کے ڈیولپ ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان کے نیگیٹیوٹی جتنی ہے اس کو روکنا ہے، اور پوزیٹیوٹی کو ہم نے پیدا کرنا ہے، اور ہم نے اپنے اولاد کی عادات، معاملات اور کردار اور اخلاق پر گہری نظر رکھنی ہے، تاکہ وہ معاشرے کے با اخلاق، با کردار اور کامیاب انسان بن کر زندگی گزاریں، نہ کہ ہماری محبت کی وجہ سے وہ ایسی دلدل میں پھنس جائیں، کردار بگڑ جائے، اخلاق بگڑ جائے، عادات بگڑ جائیں، اور معاشرے میں وہ پریشان اور ناکام لوگوں کی طرح زندگی گزاریں۔ مجھے امید ہے یہ واقعہ انشاءاللہ ہمارے لیے ضرور سبق کا باعث بنے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔